بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہم فقہ اسلامی کی کتاب تبصرۃ المتعلمین کا مباحثہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس زمانے کے اندر جب ہمارے مدارس سے یہ تقریباً کتاب درسی طور پر عملاً متروک ہو چکی ہے، تو ایسے وقت میں اس کتاب کے مباحثے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کے لیے عرض کروں گا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے مدارس کیفیت کے لحاظ سے افول کا شکار ہے۔ الحمدللہ مدارس تو بہت زیادہ بن گئے ہیں، لیکن ایک چیز جو نہایت افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دن بدن کیفیت کے اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ان متون درسی سے دور جا رہے ہیں جن متون درسی کی وجہ سے انسان کے اندر ایک صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ داستان تو طویل ہے، لیکن یہاں پر فقط یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مدارس کے اندر دیکھیں، جو فقہ جعفریہ کے عنوان سے ہمارے مدارس میں تدریس ہوتی ہے کتاب، وہ جا کر چھٹے ساتویں سال میں تقریباً چھٹے یا پانچویں سال کے اندر شرح لمع کی تدریس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باقاعدہ طریقے سے فقہ کے عنوان سے کوئی کتاب تدریس نہیں ہوتی۔ سالانہ امتحان میں توضیح المسائل ہوتا ہے، لیکن وہ توضیح بھی اکثر مدارس میں تدریس نہیں ہوتا، بلکہ آج کل تو اتنی خراب حالت ہو گئی ہے کہ تقریباً بچے فقط ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں اور اس طریقے سے امتحان دیتے ہیں۔ خوب یہ افسوسناک کیفیت ہے۔ اس افسوسناک کیفیت کی وجہ سے ہماری استعداد اور صلاحیت بھی بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ شرح لمع کا بھی جو طالب علم ہے 5 سالوں کے بعد جیسے ہی شرح لمع کے اندر وارد ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں تو بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ کسی فقہی متن کو وہ پہلے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو فنی ہمارے متون ہیں ان کو اس نے پہلے ہاتھ نہیں لگایا، لہذا پہلی مرتبہ شرح لمع جیسا سنگین متن جو اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ خوب اگر ہم چاہتے ہیں کہ شرح لمع یا کلن جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں تو بہرحال ایک تدریجی عمل کو طے کرنا چاہیے۔ تمام علوم کے اندر ایسے ہوتا ہے، پہلے ابتدائی ہوتی ہے اس علم کی ابتدائی کتابیں، پھر متوسط اور پھر آخری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں شرح لمع سے پہلے کوئی ابتدائی متن نہیں پڑھتا۔ فقہی اصطلاحات، فقہی الفاظ اصلاً ان سے آشنا ہی نہیں ہوتا، پہلی مرتبہ وہاں پر آتا ہے، لہذا بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں جو ہمارے مدارس ہیں وہاں پر اگر ان مدارس میں ہم لوگ شرح لمع سے پہلے حد اقل تبصرۃ المتعلمین اگر طالب علموں کو پڑھائیں تو یقیناً طالب علموں کی استعداد اور صلاحیت میں بھی ایک نکھار آئے گا، اور اس کے بعد وہ جیسے ہی شرح لمع کے اندر وارد ہوں گے تو وہاں پر بہت اچھے طریقے سے وارد ہوں گے، اور کیونکہ وہ فقہی اصطلاحات، وہ فقہی تعبیرات، وہ عبارتیں جو فنی عبارتیں ہیں کسی حد تک ان سے اس کی آشنائی ہوگی۔ اب جو شرح لمع کے اندر وارد ہوگا تو فقط اس کو توضیح المسائل کے عنوان سے نہیں پڑھے گا، بلکہ کوشش کرے گا اس کو تحقیقی انداز سے پڑھے۔
عزیزان من، واقعاً مجھے بہت ہی تعجب ہوا جب میں شرح لمحہ کی عبارات کو ہماری روایات کے ساتھ تطبیق دے رہا تھا۔ اللہ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن مختصر ابواب کے اندر یہ میں نے تھوڑا سا کام کیا۔ بہت ہی تعجب کے ساتھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اکثر جو شہید ثانی اور شہید اول کی عبارات ہیں، گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان روایات سے متخذ ہیں۔ یعنی شرح لمحہ کی عبارات پر اگر انسان تسلط پیدا کرے اور طالب علم کو تھوڑا سا صرف روایات کی طرف جوڑا جائے، روایات کی طرف توجہ دلائی جائے، تو شرح لمحہ کے ساتھ ساتھ وہ روایات کو بھی آرام سے مطالعہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے روح طریقے سے ان کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس عنوان سے کہ خداوند منان توفیق دے کہ انشاءاللہ اس شرح لمحہ سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر تبصرۃ المتعلمین، کہ جس کے اندر فقہی اصطلاحات اور فقہی اصطلاحات کے علاوہ فقہی تعبیرات کہ ہمارے بزرگان کس طریقے سے کتابوں کو لکھتے تھے، کہ بہرحال اس سے آشنا ہوگا۔ اور یہ فقط تبصرۃ المتعلمین نہیں ہے، بلکہ اس تبصرۃ المتعلمین کو اگر اچھے طریقے سے انسان پڑھے تو اپنی فقہی میراث کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگان کس طریقے سے کتابوں کو لکھتے تھے، اور ان کتابوں کے ساتھ آرام سے جڑ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک میں دفع دخل اور اشکال مقدر کا بھی جواب دے دوں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے دوستان کے ذہن میں آئے کہ بھئی کیا ضرورت ہے تبصرۃ المتعلمین پڑھنے کی، اس وقت جو ہمارے مراجع ہیں ان کے فتاویٰ تبدیل ہو چکے ہیں، یہ علامہ حلی کے فتاویٰ تھے وہ تو بالکل تبدیل ہو گئے، پرانی کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو عزیز من، اس کا جواب بالکل روشن ہے۔ دیکھیں، جو تبصرۃ المتعلمین میں ہم فقہ جعفریہ کے کلیات کو پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کلیات کے اندر کوئی خاص تفاوت نہیں آیا۔ یعنی اکثر مسائل وہ ہیں، اکثر کلیات وہ ہیں کہ جن کلیات کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا، اگر بعض مسائل کے اندر تھوڑا بہت تفاوت آیا بھی ہے تو وہاں پر آپ طالب علم کو کہہ سکتے ہیں کہ بابا تم اگر عمل کرو تو تمہیں توضیح المسائل کو دیکھنا چاہیے، توضیح المسائل کے اعتبار سے تم جس فقیہ اور مجتہد اور مرجع کی تقلید کرتے ہو ان پر عمل کرو۔ لیکن یہ جو یہاں پر آپ تبصرۃ المتعلمین میں پڑھ رہے ہیں، یہ ایک فقہ جعفریہ اور ہماری جتنی متون فقہیہ ہیں ان کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت ہی اہم متن ہے، ضروری متن ہے کہ انسان کے اندر ایسے فنی متون پڑھنے کے ساتھ ایک خاص طریقے کی استعداد بھی آتی ہے، اور اس طرف سے بھی مطمئن رہیں کہ کلیات تقریباً وہی ہے جو عمومی اور کلی مسائل ہم ادھر تبصرے میں بھی ذکر کریں گے، ان کے اندر کوئی خاص تفاوت نہیں ہے۔ تفاوت اور فرق بھلے بعض فروعی مسائل میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس تبصرۃ المتعلمین کو پڑھنے کے لحاظ سے ایک کلی شاکلہ فقہ جعفریہ کا آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ سائیڈ میں آپ توضیح المسائل کو دیکھیں، یا اس کے سائیڈ میں آپ منہاج الصالحین کو دیکھیں، کہ بہرحال یہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خوب، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس تبصرۃ المتعلمین کو واضح طریقے سے آپ کے سامنے مباحثے کی شکل میں پیش کریں، کہ بہرحال میں اور زیادہ مقدمے میں نہیں جاتا، انشاءاللہ کتاب میں وارد ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ القدیم سلطانہ العظیم شأنہ الواضح برہانہ۔ تبصرۃ المتعلمین یہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیفات میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے اندر علامہ حلی کی کیا حیثیت ہے۔
کہ قرن ہشتم 8ویں صدی میں یہ شخصیت گزری ہے، حسن ابن یوسف ابن مطہر کہ المعروف علامہ ہلی، کہ بہرحال 8ویں صدی کے عظیم فقہا، متکلمین اور شیعہ فلاسفہ میں شمار ہوتے ہیں، کہ بہرحال ان کا مقام عظمت کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شیعہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اہل سنت بھی ان کے مقام اور منزلت کے قائل ہے۔ تو ان کی جو فقہی تصنیفات ہیں، ان تصنیفات میں سے ایک جو کتاب لطیف ہے، یہ خود تبصرۃ المتعلمین ہے، کہ بہرحال اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، کہ القدیم سلطانو، جس کی سلطنت اور حکومت قدیم ہے، کیونکہ پروردگار عالم آپ نے کلام کے اندر پڑھا ہے کہ ازلی ہے، تو لہذا اس کی جو سلطنت اور بادشاہی ہے وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ القدیم سلطانو العظیم شانو، جس کی شان اور منزلت عظیم ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ شان ہے عربی زبان میں کہتے ہیں الشأنو، اور اس کی جمع شؤون آتی ہے۔ شان کا معنی کرتے ہیں ما عظم من الامور والاحوال، جو عظیم ترین امور احوال ہوتے ہیں ان کو شان کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے العظیم شانو کہ تقریباً شان کا ترجمہ وہی جو ہمارے اردو ماحول میں بھی کرتے ہیں، تقریباً اسی سینس اور اسی معنی میں ہوتا ہے۔ العظیم شانو الواضح برہانو، پروردگار عالم کے وجود پر جو دلیل ہے وہ بالکل واضح اور روشن ہے، کہ بہرحال یہ نظم عالم بہترین دلیل ہے پروردگار عالم کے وجود پر، بلکہ تمام موجودات کا فقیر ہونا بہترین دلیل ہے خداوند منان کے وجود پر، بلکہ انسان خود اپنی فطرت کی طرف مراجعہ کرے تو فطرت بہترین گواہ اور دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ لہذا الواضح برہانو، وہ پروردگار عالم کہ جس کے لیے برہان اور دلیل، جس کی برہان اور دلیل بالکل روشن ہے۔ یہ القدیم، العظیم، الواضح، یہ تینوں صفتیں ہیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ القدیم سلطانو العظیم شانو الواضح برہانو، کہ یہ سلطان ہو، شان ہو، برہان ہو، ہر ایک اسی صفت کے لیے فاعل واقع ہوتے ہیں، یعنی القدیم سلطان ہو فاعل ہے قدیم کا، العظیم شان ہو العظیم کا فاعل ہے، الواضح برہان ہو الواضح کے لیے فاعل ہے۔ المنعم، یہ بھی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ پروردگار عالم جو انعام کرنے والا ہے، نعمت دینے والا ہے۔ المنعم علی عبادہ، کہ جو اپنے بندوں پر نعمت نازل کرنے والا ہے، نعمت دینے والا ہے۔ کس طریقے سے نعمت دی؟ بِإِرْسَالِ انبیائہ، انبیاء کو مبعوث کر کے اپنے بندوں پر اس نے نعمت کو کامل کیا۔ واقعاً یہ انبیاء کے ذریعے سے ہی ہے کہ خدا نے ان انبیاء کو بھیجا تو انسان کو اپنی سعادت حقیقی کا راستہ بتاتے ہیں، لہذا انبیاء کا ارسال کرنا، مبعوث کرنا، بھیجنا اپنے بندوں پر بہت بڑی نعمت ہے۔ المنعم علی عبادہ، وہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر نعمت کرنے والا ہے۔ کیسے؟ بِرْسَالِ انبیائہ، بِإِرْسَالِ انبیائہ، اپنے انبیاء اور نبیوں کو بھیجنے کے ذریعے سے۔ المتطول علیہم، طول یتطول، طول کہتے ہیں ای امتن، طول علیہ یعنی ای امتن علیہ، یعنی اس نے اس پر احسان کیا۔ المتطول علیہم، وہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر احسان کر رہا ہے۔ کیسے احسان کر رہا ہے؟
بالتکلیف المؤدی الی احسن جزائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا تکلیف دینے کے ذریعے۔ یہ جو خدا نے متعال نے بندوں کو مکلف بنایا ہے کہ شریعت پر عمل کریں، یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تکلیف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت میں آپ کو بہترین جزا ملتی ہے۔ المتطول علیہم، جو پروردگار عالم ان بندوں پر احسان کرتا ہے تکلیف دینے کے ذریعے سے، ان کو مکلف بناتا ہے۔ وہ تکلیف کی المؤدی صفت تکلیف ہے، وہ تکلیف جو پہنچاتی ہے الی احسن جزائے، خداوند متعال کی بہترین جزا کی طرف، کہ کلام میں ان چیزوں کی وضاحت آئی ہے اپنی جگہ پر۔ وصلی اللہ علی سید رسلہ فی العالمین، اور درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس پر؟ علی سید رسلہ فی العالمین، جو عالمین میں تمام رسولوں کا سردار ہے۔ وہ کون ہے؟ محمدن، کہ بہرحال اس کو آپ عطف بیان قرار دیں سید رسولہ سے، وہ کہ جو محمد ہے، المصطفیٰ، مصطفیٰ ہے، چنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے درود ہو اس کے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے درود ہو علی سید رسولہ، اس کے رسولوں کے سردار پر، کہ وہ جو رسولوں کا سردار ہے فی العالمین، عالمین میں، تمام عالموں میں۔ کہ عالمین کے اپنی جگہ پر آپ معانی پڑھ چکے ہیں کہ عالمین کسے کہتے ہیں، سیوطی میں بھی آیا ہے، دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو چنا ہوا ہے۔ وَإِطْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ، اطرت عربی زبان میں کہتے ہیں نسل الانسان، فیومی مصباح المنیر میں کہتے ہیں اطرت الانسان ای نسلہ، انسان کی نسل، یعنی وہ کہ جو رسول اللہ کی پاک نسل ہے، خدا نے متعال اس پر بھی اپنی رحمت نازل کرے، کہ صلوات جب خدا کی جانب منسوب ہوتی ہے تو رحمت کے معنی میں آئے۔ اما بعد، اس حمد و ثنا کے بعد، فہذا الکتاب الموسوم بتبصرۃ المتعلمین فی احکام الدین، فرماتے ہیں یہ کتاب کے جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ کیا نام ہے؟ تبصرۃ المتعلمین۔ تبصرہ باب تفعیل کا دوسرا مصدر ہے، بصر الامر ای عرفہ ایاہ، بصر الامر یعنی اس امر کی پہچان کروائی۔ اس اعتبار سے تبصرۃ المتعلمین یعنی متعلمین اور شاگردوں کو پہچان کروانا، سکھانا، خوب ان کو تعلیم دینا، ان کو عالم بنانا، سکھانا احکام دین۔ یہ متعلمین کے لیے تبصرہ ہے، یعنی متعلمین کو سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے آقا؟ احکام دین۔ تبصرۃ المتعلمین فی احکام الدین۔ فہذا الکتاب الموسوم وضعناہ لإرشاد المبتدئین وإفادۃ الطالبین مستمدین من اللہ تعالی المعونۃ والتوفیق۔ فرماتے ہیں یہ کتاب، کہ جس کتاب کا نام تبصرۃ المتعلمین فی احکام الدین ہے، وضعناہ، وضع الکتاب عربی زبان میں کہتے ہیں ای الفہ، وضع الکتاب یعنی ای الفہ، اس نے کتاب وضع کیا یعنی کتاب تالیف کیا۔ کہتے ہیں یہ کتاب، کہ جس کتاب کا نام تبصرۃ المتعلمین ہے، وضعناہ یعنی ای الفناہ، اس کو ہم نے تالیف کیا ہے۔ کیوں تالیف کیا ہے؟ لِإِرْشَادِ الْمُبْتَدِئِينَ، جو مبتدئین شاگرد ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، وَإِفَادَةِ الطَّالِبِينَ، جو علم فقہ
کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے افادے کے لیے، ان کو فائدہ دینے کے لیے. جو بندہ بھی علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو فائدہ دینے کے لیے ہم نے اس کتاب کو لکھا ہے. وَضَعْنَاهُ مُسْتَمِدِّينَ، یہ مستمدین حال واقع ہو رہا ہے وضعنا کے فاعل کے لیے. وضعنا اس کا فاعل وہی نا یعنی نانو ہے، اس کے لیے یہ حال واقع ہو رہا ہے. وضعناہ ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا مستمدین در حالی کے مدد طلب کرتے ہوئے. کس سے؟ من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے. مستمدین المعونۃ والتوفیق، خدا سے مدد اور توفیق چاہتے ہوئے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے. کیوں بھائی خدا سے معونت اور توفیق چاہتے ہوئے؟ اس لیے کہ انہو اکرم المعطین، جو عطا کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ کریم پروردگار عالم ہے. وَأَجْوَدُ الْمَسْئُولِينَ، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ جواد اور سخی خداوند منان ہے. وَنَبْدَأُ، فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے. کیسے؟ بالاہم فالاہم، جو فقہ کے اندر اہم ترین چیز ہوں گی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. جو اہم ہے پھر اس کے بعد جو تھوڑا کمتر ہے، اس کے بعد جو تھوڑا کمتر ہے، ایسے اہم بالاہم. اس طریقے سے ہم آغاز کریں، یعنی نبدأ بالاہم میں فی الفقہ، فالاہم میں یعنی پھر جو اس کے بعد اہم ہے. ایک اہم، پھر اس کے بعد جو اہم، پھر اس کے بعد جو اہم. اس طریقے سے ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، آغاز میں کتاب الطہارہ، سب سے پہلے کتاب طہارت کا آغاز کرتے ہیں. اب کتاب طہارت میں چند ابواب ہے کہ 5 ابواب انشاءاللہ اس کتاب طہارت کے کتاب الطہارت میں ذکر ہوں گے. ایک باب میاہ یعنی پانی کے احکام کے بارے میں، دوسرا باب وضو کے بارے میں، تیسرا باب غسل کے بارے میں، چوتھا باب تیمم کے بارے میں، اور 5واں باب نجاسات کے باب میں، نجاسات کے بارے میں. یہ 5 ابواب ہوں گے. وہ پہلا باب میاہ یعنی پانی کے احکام میں. علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ آغاز میں فرماتے ہیں کہ آغا پانی کو ایک لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، یا پانی مطلق ہے یا مضاف ہے. اچھا، مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق اس پانی کو کہا جاتا ہے جس پر آپ الماء یعنی خالی پانی کا اطلاق کر سکتے ہیں، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے، جس پر خالی پانی کا اطلاق ہو سکے، اسے کہتے ہیں ماء مطلق. اور اسی طریقے سے ماء مطلق کی تعریف میں یہ نقطہ بھی ہے کہ آپ اس سے اس الماء پانی کو سلب نہیں کر سکتے، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ھذا لیس بماء، یہ پانی نہیں ہے. بس ماء مطلق کے بارے میں 2 خصوصیتوں کو ذکر کرتے ہیں. پہلی خصوصیت یہ کہ آپ اس پر خود الماء پانی کا اطلاق کر سکتے، خالی پانی اسے کہہ سکتے. 1 2 اس سے اس پانی کو سلب کرنا، الماء کو سلب کرنا درست نہ ہو، یعنی آپ نہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پانی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ماء مطلق. اس کے مقابلے میں ماء مضاف ہے، یعنی اس پر آپ خالی الماء اور پانی کا اطلاق نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے آپ اسے خالی الماء کو سلب بھی کر سکتے. مثلا شربت، آپ اس کو خالی پانی نہیں کہتے، خالی ماء نہیں کہہ سکتے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے، اسے مضاف کہتے ہیں. اچھا، آب مطلق کے لیے کہتے ہیں کہ آب مطلق فی نفس ہی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے. طاہر ہے یعنی آپ اس کو پی سکتے ہیں، درست ہے. مطہر ہے یعنی اس سے آپ حدث اور خبث دونوں کو دور کر سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ حدث اور خبث کے بارے میں بعد میں وضاحت کریں گے. حدث یعنی جس کی وجہ سے وضو اور غسل واجب ہو جائے، خبث یعنی ظاہری نجاسات. تو آپ اس ماء مطلق کے ذریعے سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں.
اس ماء مطلق کے ذریعے سے نجس چیزوں کو پاک بھی کر سکتے ہیں. مثلا کپڑا نجس ہو جائے اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں. خوب عبارت کا یہ ٹکڑا دیکھیں. کتاب الطہارت فرماتے ہیں کتاب طہارت وفیہ ابواب اس کے اندر ابواب ہے. اچھا عرض کیا کہ 5 باب ہے. باب اول میاہ، باب دوم وضو، باب سوم غسل، باب چوتھا باب تیمم کے بارے میں، 5واں باب نجاسات کے بارے میں. الباب الاول فی المیاہ، یہ میاہ لفظ جمع ہے ماء کی. ماء اصل میں تھا مواہ، اس کی جمع بنی میاہ. درست ہے، یعنی پانی. الماء علی ضربین، پانی کی 2 قسمیں، مطلقن و مضافن. مطلقن و مضافن دونوں اعراب درست ہے. مطلقن اگر ضربین سے بدل باز لے، پانی کی 2 قسمیں ہیں. وہ کون سی دونوں قسمیں ہیں ان کو بتا رہے ہیں. مطلقن و مضافن، یعنی مطلق اور مضاف. اور اگر مبتدا معذوف کے لیے خبر قرار دیں تو آپ اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں. البتہ اعنی کو معذوف رکھ کے ان کو منصوب پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس صورت میں عبارت ہونی چاہیے تھی مطلقاً و مضافاً الف کے ساتھ. کیونکہ الف کے ساتھ عبارت یہاں پر نہیں ہے، لہذا یہاں پر آپ نہیں کہیں گے کہ تیسری ترکیب بھی جائز ہے نا، کیونکہ یہ مطلقن و مضافن، مطلقن و مضافن، ان دونوں طریقوں سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں. الماء علی ضربین مطلقن و مضافن. بہتر ہے کہ آپ اس کو مجرور پڑھیں کیونکہ عدم التقدیر اولا من التقدیر. ضربین کے لیے بدل باز قرار دیں. پانی کی 2 قسمیں، آب مطلق، آب مضاف. فالمطلق، مطلق کسے کہتے ہیں؟ ما یستحق اطلاق اسم الماء علیہ. مطلق ما سے مراد یعنی پانی، وہ پانی کہ یستحق کو جو استحقاق رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کس چیز کی؟ اطلاق اسم الماء علیہ، کہ اس پر آپ ماء کا نام رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ اسے الماء یعنی پانی کہہ سکتے ہیں. ماء مطلق اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو مستحق ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ اس پر الماء کا نام رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ اسے خالی پانی کہہ سکتے ہیں بغیر کسی اضافے کے. اطلاق کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا یستحق کو اطلاق اسم الماء علیہ، یعنی خالی پانی، خالی الماء بغیر کسی اضافے کے آپ اس کو کہہ سکتے ہو. ولا یمکن سلبہ عنہ، اور ممکن نہ ہو کہ اس سے اس سلبہ کی ضمیر الماء کی طرف پلٹا، اس الماء کو سلب کرنا عنہ اس پانی سے یعنی مطلق سے صحیح نہ ہو، ممکن نہ ہو. کہ بعض حضرات نے جنہوں نے شرح کیا اس سلبہ کی ضمیر کو اطلاق کی طرف پلٹایا، لیکن نہ الماء کی طرف آپ پلٹا بہتر ہے. ولا یمکن سلبہ، اور ممکن نہ ہو سلبہ اس الماء کا سلب کرنا عنہ اس مطلق سے، یعنی آپ یہ نہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پانی نہیں ہے نا. والمضاف بخلاف ہی، اور مضاف اس مطلق کے برخلاف ہے کہ انشاءاللہ بعد میں خود تعریف بھی کریں گے. اس کے برخلاف ہو یعنی کیا؟ یعنی دونوں خصوصیتیں نہ ہو، اس پر خالی الماء کا اطلاق کرنا بھی درست نہ ہو اور اس سے الماء کو سلب بھی کر سکتے ہو. اسے کہتے ہیں آب مضاف، کہ انشاءاللہ آگے خود وضاحت بھی کریں گے. فالمطلق طاہرون، مطلق طاہر ہے، پاک، یعنی آپ اس کو پی سکتے ہیں. ومطہرون، اور پاک کرنے والا بھی ہے. اچھا پاک کرتا ہے حدث سے، حدث یعنی وہ معنوی اور روحانی نجاست کہ جس کی وجہ سے آپ پر غسل یا مثلا وضو واجب ہوتا ہے، بھائی اسے کہتے ہیں حدث. اچھا خبث یعنی ظاہری نجاسات، تو وہ مطہرون، یہ آب مطلق مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، حدث سے بھی پاک کرنے والا ہے، خبث سے بھی پاک کرنے والا ہے. وَبِاعْتِبَارِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ، یہ لفظ پڑھیے نجاست، نجاست نہ پڑھیے گا.
وباعتبار وقوع النجاست فیہ ینقسم اقساما، اس آب مطلق میں اگر نجاست گر جائے تو اس اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، کہ آگے انشاءاللہ ان 4 قسموں کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کو ہم درس بعد میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔